اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العلی الاحد الذي لم يلد ولم يولد والصلاة والسلام على حبيبه من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور معطر مقدس لمحات میں ہمیں فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت ولی کامل حضرت پیر سید محمد ضیاء الاسلام شاہ صاحب گیلانی قدس سر العزیز کے کل شریف کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آستان عالیہ کوٹلی میانی شریف سے حضرت پیر سید اکبر علی شاہ صاحب پیر سید واجد شاہ صاحب گیلانی اور بہت سی شخصیات سادات کرام میں سے علماء کرام میں سے رونق افروز ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کے صاحبزادگان، قبلہ شاہ صاحب کے بھائی اور خاندان کے دیگر افراد اور کثیر تعداد میں مریدین، منسالکین، متوسلین رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی
آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ کے مشن کو ہم سب کو مل جل کے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذکروا محاسن موتاکم، جو رخصت ہو جائیں ان کے فضائل کا تذکرہ کرو، وَكُفُّوا عَن مَّسَاوِئِهِمْ، اور اگر ان کے اندر کوئی کمی تھی تو اس کو بیان کرنے سے اپنی زبانوں کو روک کے رکھو۔ یہ عمومی طور پر اہل اسلام جو دنیا سے چلے جائیں ان کا بچھلوں پہ حق ہے کہ ان کے فضائل کو بیان کیا جائے۔ آج ہم جن کے ختم قرآن شریف میں موجود ہیں، یہ فضائل کا ایک گلدستہ ہے۔ سب سے بڑی اور پہلی فضیلت ان کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے کہ جس کا کوئی اور متبادل نہیں۔ ہم سارے آپ کی اس عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اپنے لیے یہ سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں رب ذوالجلال نے ان کے قرآن شریف کے اجتماع میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صافن بین الرکن والمقام وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار۔ یہ پہلی امتوں کے کسی شخص کی بات نہیں، اس امت کے لحاظ سے جس نے کلمہ اسلام پڑھا ہے، پھر عجم میں نہیں عرب میں پہنچا، عرب میں ہی نہیں حجاز میں پہنچا، حجاز میں ہی نہیں حرم میں پہنچا، حرم میں ہی نہیں مسجد حرام میں پہنچا، اور مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کو جگہ مل گئی۔ 2-4 دنوں کے لیے نہیں، پوری زندگی اس نے وہیں اپنا مصلی بچھائے رکھا اور سویا نہیں رہا، غفلت نہیں کی، راتوں کو قیام بھی کیا، دن کو روزہ بھی رکھا، رحمتوں کی آغوش میں تھا۔ وہ کعبہ جسے دیکھنے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ شخص جس کا ایک نیکیوں کا ریکارڈ تھا، اتنا بڑا عابد و زاہد، مرا تو دخل النار، جہنم میں جا پہنچا۔ اسے نہ کلمے نے بچایا، نہ کعبے نے بچایا، اسے نہ نماز نے بچایا، نہ روزے نے بچایا۔ یہ ساری چیزیں ہی سفارش کرتی ہیں اور بچا لیتی ہیں، مگر تب جب یہ کسی کا عمل قبول ہو چکا ہو، کلمہ قبول ہو تو کلمہ بچائے، کعبہ راضی ہو تو کعبہ بچائے۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے مسلک میں یہ غلطی تھی، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک نہیں، حرم میں تھا،
اس میں کوئی شک نہیں کعبے کے سامنے تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ساری زندگی اس نے وہاں بسر کی، پھر اعمال صالحہ میں مصروف رہا، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس کے دل میں معاذ اللہ بغض آل نبی علیہ السلام تھا، تو اسے کسی شے نے بھی فائدہ نہ پہنچایا۔ اتنا بڑا شرف ہے یہ وصف کہ جو رب ذوالجلال نے اپنے ان پسندیدہ نفوس قدسیہ کو عطا فرمایا، اور اہل سنت و جماعت اس بنیاد پر صرف اسی ایک حدیث کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آل کے لحاظ سے عقیدے میں کھوٹ ہو تو نماز فائدہ نہیں دیتی، تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، سرکار کی ذات کے لحاظ سے ہی کھوٹ ہو تو پھر اس کی نماز یا اس کا کعبے کے پاس ہونا یہ کیسے فائدہ دے گا؟ اور یہ مسلک ہے کہ جس کو مسلک اعلیٰ حضرت اور فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس پہ آنکھیں بند کر کے حضرت پیر سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب نے پوری زندگی گزاری ہے۔ یعنی ایک طرف اس مسلک میں یہ نور ہے اور دوسری طرف یہ نور ہے، اس مسلک سے بندے کا وقت بچ جاتا ہے، وقت محفوظ ہوتا ہے۔ ویسے تو 1 گھنٹہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو بندے کو بڑا افسوس ہے، اور خدا نخواستہ پوری زندگی ضائع ہو جائے تو کتنا زیادہ افسوس ہوگا۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی لوگوں کو جو فارمولہ دیا وہ تھا اپنی زندگی کامیاب کرنے کا فارمولہ، کہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس میں اگر ہم جدا جدا چیزیں گننے لگیں کہ یوں بھی کرو تاکہ وقت ضائع نہ ہو، یہ بھی رکھو سامنے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، تو اس کا مختصر یہ ہے کہ مسلک اہل سنت پہ رہو تاکہ زندگی برباد نہ ہو۔ چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا اسی مستدرک میں دوسرا فرمان ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور پھر رب نے میرے لیے میرے یار چنے۔ کہا میں اللہ کا انتخاب ہوں اور میں ایسا اللہ کا انتخاب ہوں، میرے یار بھی اللہ کا انتخاب ہیں، تو میں نے خود چنے ہوتے تو پھر میرے غلام کو یہ کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ میرے منتخب لوگوں کو ڈیگریڈ کرتا۔ صحابہ تو میں نے چنے نہیں، میرے رب نے چنے ہیں۔ من سبہم فیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل۔ ان میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی میلی سوچ رکھتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی لعنت۔ تو پھر قیامت کے دن یہ بندہ جب میدان معاشر میں جہاں اس کے نام کا بورڈ لگا ہوگا کہ یہ اس کی اعمال کی جگہ ہے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دیکھے گا کہ میری نیکیاں میں نے بڑی کی تھیں تو بہت بڑا مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب اس جگہ جائے گا نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لا يقبل منہ یوم القیامہ صرف ولا عدل، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ کیا ہوا اس کو؟ فرشتے کہیں گے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میلی سوچ رکھے اس کی نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی، جو کسی بھی صحابی کے خلاف اپنی گندی سوچ رکھے تو اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ کہ جس میں حب اہل بیت اور حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم
مل کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حاصل کرتی ہیں اور پھر قرب الہی انسان کو میسر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو یہ یعنی آج اس موقع پر گواہی دینے کی ضرورت ہے کہ چونکہ زمانہ اس طرح کی صورتحال کا ہے کہ ریڈی میڈ نظریات لائے جا رہے ہیں مارکیٹ میں اور ان کا دھندا کیا جا رہا ہے، اور قبلہ شاہ صاحب جیسے لوگ زمانے سے اٹھتے جا رہے ہیں کہ جو بات کرتے وقت مخاطب کا تیور نہ دیکھے بلکہ یہ سمجھے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے ڈیوٹی پر ہوں اور اس ڈیوٹی میں کمی نہیں آئے گی، نہ یہ ہو نہ یہ ذہن میں ہو کہ مرید نذرانہ نہیں دے گا، نہ یہ ہو کہ ہاتھ نہیں چومے گا، نہ یہ کہ تعداد تھوڑی ہو جائے گی، نہ یہ کہ پھر کیسے زندگی بسر ہوگی۔ جو ان ساری چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کر صرف نگاہ گنبد خضرا کی طرف رکھے اسے سید ضیاء الاسلام شاہ کہا جاتا ہے۔ رہی عمر بھر جو انیس جاں بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی۔ اس بندہ ناچیز گناہگار کو ان سے جو تعلق ہے وہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو بالکل سب سے منفرد تعلق ہے۔ میں اتنا گناہگار ہوں کہ مجھے پتا ہے، لیکن وہ مجھے اتنا مان گئے کہ ان کے لفظوں پر مجھے شرمندگی ہوتی تھی۔ یہاں سالانہ اجتماع کا اشتہار چھپا، قاری علی محمد جلالی صاحب ابھی زندہ تھے، تو اشتہار جب پہنچا تو میں اس پر ایک لقب جو میرے نام کے ساتھ لکھا تھا شاہ صاحب نے وہ پڑھ کے تو میں تو بہت گھبرا گیا۔ تو میں نے قاری علی محمد صاحب سے رابطہ کیا کہ شاہ صاحب کو جا کے درخواست کرو کہ اس بندہ گناہگار کو یہ کس طرح وہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے نام کے ساتھ شاہ صاحب نے مجدد کا لفظ لکھ دیا، اشتہار چھاپ دیا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی شاگرد اپنے استاذ کو کہہ دے، کوئی مرید اپنے پیر کو کہہ دے۔ ہم تو سیدوں کے خاکے پا بننے پر فخر کرتے ہیں، تو اب ان سے عرض کرنا بھی کوئی مشکل تھا۔ تو میں نے قاری علی محمد صاحب سے کہا کہ ان سے جا کے درخواست کرو کہ یہ اشتہار بدلے جائیں اور یہ میرے نام کے ساتھ سے کاٹا جائے۔ یہ تو بہت اونچا منصب ہے، ہم اگر کسی مجدد کے ورکر بھی صحیح بن جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال شاہ صاحب کو اس سلسلہ میں قاری صاحب نے قائل کیا کہ آئندہ لکھنا بھی نہیں، زبان سے کہنا بھی نہیں۔ تو یہ زندگی بھر پھر انہوں نے زبان سے بولا نہیں، نہ کہا ہے اور نہ ہی میں ہوں، لیکن ان کی محبت یہ تھی کہ درجنوں تقریریں ہیں جس میں وہ برملا مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی اور فکر مدینہ کی پاسبانی کے لحاظ سے یہ ان کا حسن گمان تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید کے لفظ میرے بارے میں قبول ہو جائیں، کہتے تھے ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے۔ ان کی دعاؤں سے بندے کی بہت سی کمی کوتاہی دور ہوئی، اور اب بھی یقین ہے کہ ان کی دعائیں ہم جیسے ناقص لوگوں کے شامل حال رہیں گی۔ میں نے شرق و غرب میں کتنی تقریریں کی، ریکارڈ پر بھی 10,000 سے زائد اس وقت موجود ہیں۔ میری تقریر کو سننے کا
انداز جو سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب کا تھا وہ صرف انہی کا تھا، ان کے سوا کسی ملک میں کسی جگہ بھی وہ انداز میں نے نہیں دیکھا۔ میں جب گفتگو کے شروع میں بولتا تھا کہ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، تو شاہ صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، وہ جب میں ہر نام سرکار کا لیتا تھا میں مسلسل آخر میں جا کے کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو شاہ صاحب ہر نام کے ساتھ خود صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جاتے تھے۔ اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ شفیع معظم، میں نے وہ جملہ آگے جا کے پورا کرنا ہے، انہوں نے ساتھ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہنا ہے رحمت للعالمین، انہوں نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس انداز سے یعنی ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا۔ اور یہ جو مراحل گزرے ہیں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے، اس دوران جو قید و بند کی صعوبتیں بھی آپ نے برداشت کی، ہم نے دیکھا بڑے بڑے پیشوائی کے دعوے دار اور بڑے بڑے امیر المجاہدین ہونے کے دعوے دار معافیاں مانگ کے موقف بدلتے نظر آئے، لیکن پیر ضیاء الاسلام شاہ اس شیر کا نام ہے کہ جس نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ وقت نہیں، میں نے بھی آگے پہنچنا ہے، بڑی دور سے اس وقت یہ قبولیت تھی کہ میں پہنچ گیا ہوں، ورنہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ اتنے دور سفر سے، یعنی وہ رحیم یار خان پھر میاں والی، یہ رات 3 پروگرام تھے ضلع میاں والی کے اندر، اور پھر میں وہاں سے بکی شریف پہنچا اور یہ اب حاضر خدمت ہوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہمارا آپس میں ربط تھا وہ برقرار ہے اللہ کے فضل سے، اس واسطے کہ یہ جو سانس تھم جانے سے زندگی رک جاتی ہے یہ عام سی زندگی ہے، یہ تو جانوروں میں بھی ہے، یہ تو کافروں میں بھی ہے۔ مومن کی جو بڑی زندگی ہے اس کی سانس تو تھمتی نہیں، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، وہ شخص جو کہ مردہ تھا، پاسٹ میں ماضی میں مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اس شخص کو زندہ کر دیا۔ یہ کس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا اللہ کہتا ہے وہ مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ، کلمہ پڑھا تو زندہ ہو گئے۔ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا کھاتے پیتے نہیں تھے، چلتے پھرتے نہیں تھے، اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن قرآن کہتا ہے میتا، مردہ تھے، فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہ جو کلمے والی زندگی ہے اس پہ تو موت آتی ہی نہیں، اور یہ ہر وقت آگے ترقی کرتی ہے۔ عام مومن، پھر عالم دین، متبحر، سکا، مستند، اور پھر سادات کی وہ خاص نسبت اور مسلک اعلی حضرت پر اس طرح پختگی سے قائم۔ ہم نے اکٹھا وقت منا میں بھی گزارا، مزدلفہ میں بھی گزارا، ہم نے حرمین شریفین میں وہاں بھی جلسے کیے، وہاں بھی بہت سے وقت گفتگو ہوئی۔ قبلہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے اندر جو ایمانی قوت ہے اس کے پیش نظر میں یہ کہہ رہا ہوں، تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ یہ ہمارے شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کا نظریہ ہے
کہ لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ بندہ دفن کیا تو بات ختم ہو گئی؟ اقبال کہتے ہیں بھلا کبھی یہ بھی کہتے ہو کہ گندم کا بیج کاش تو کر آئے ہیں، مٹی میں دفن کر تو دیا ہے، بس بات ختم ہو گئی؟ وہاں تو تمہیں توقع ہے کہ اضافہ ہوگا. تو اقبال کہتے ہیں تخم گل پھول کا بیج، تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے. پھول کے بیج نے مرنا کیا ہے، اسے تو مٹی کے اندر نیند بھی نہیں آتی، سوتا بھی نہیں، مرتا کیسے ہے؟ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے. سردیے مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں. پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ. ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردن گردوں میں یہ اپنی کمن. موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے. لہذا یہ ساری باتیں جو باطل فرقے کر رہے تھے، روح نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو قرآن کہتا ہے یہ تمہاری باتیں تو اس حیات کے ساتھ رہ گئیں جو انسان اور حیوان کی مشترکہ تھی نام کے لحاظ سے، اگرچہ اوصاف میں اس میں بھی فرق تھا. وہ زندگی یہودی کی بھی تھی، کرسچن کی بھی تھی، ہندو کی بھی تھی، سکھ کی بھی تھی، لیکن جو کلمے والی زندگی ہے اس کو جب رب نے حیات قرآن میں قرار دیا تو ہر مومن بیک وقت دو زندگیوں سے زندہ ہے. وہ ایک زندگی جو حیوانوں کے ساتھ اشتراک رکھتی تھی وہ ختم ہوئی، اور دوسری پر تو زوال آیا ہی نہیں. اور پھر قبر کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا وہ پیغام، کروڑوں امریکہ کسی ایک قبر میں اے سی نہیں لگوا سکتے کیونکہ انہیں وہ بجلی نہیں ملی کہ جو قبر میں اے سی کا کام دے، لیکن یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کو طریقہ بتا دیا. یہ تو سید ہیں، یہ تو عالم ہیں، یہ تو ولی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں بھی ایمان ہے، کیونکہ جو کلمہ حضرت امیر حمزہ نے پڑھا تھا وہی ہم سب نے بھی پڑھا ہوا ہے، اس سے ہماری زندگی ہے. اس وقت کا یہودی مردہ ہے، نصرانی مردہ ہے، ہندو مردہ ہے، سکھ مردہ ہے، مسلمان ہے جو زندہ ہے. یہ کلمے کی زندگی جو قرآن کہہ رہا ہے اس کی بنیاد پر آگے ساری تشریحات چل ہی مسلک اہل سنت کی سکتی ہیں. ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر اس کا ذکر کیا. میں شاہ صاحب کے لنگر کے طور پر یہ پیش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج یہ سنت فوت ہو چکی ہے جس کے بارے میں 7.5 صدیاں جو ابتدائی عمر ہے اسلام کی، ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد نے بھی گواہی دی کہ ہر مصر، ہر عصر، ہر شہر میں جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا تھا تو یہ کام ضرور کیا جاتا تھا. جنازے کے بعد پہلا ایصال ثواب اتنا واضح کہ جس سے قبر میں کروڑوں اے سی سے بھی بڑا اے سی لگ جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان درجنوں کتابوں میں ہے اور سند کے لحاظ سے ابن قیم نے سب کچھ اس کو واضح کر دیا کہ کوئی شک نہ کرے. سرکار فرماتے ہیں اذا مات احدکم، اے قیامت تک کے مسلمانوں جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے،
عرب کی تخصیص نہیں، حجاز کی تخصیص نہیں، عرب ہو یا عجم ہو، پہلی صدی ہو یا 15ویں صدی ہو، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، جنازہ پڑا، دفن کر دیا، فَسَوَّيْتُ عَلَيْهِ التُّرَابَ، جب مٹی ڈال دی تو سرکار فرماتے ہیں فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ایک بندہ تم میں سے اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ اذا مات احدکم، دونوں جگہ کم نے یہ واضح کر دیا کہ اگلی بات چلنی ہی تب ہے کہ قبر والا بھی مومن ہو اور باہر کھڑا ہوا بھی مومن ہو، پھر رابطہ ہوگا اندر۔ تو کیسے؟ فرمایا اسے قبر کے پاس کھڑے ہو کے قبر والے کو 3 بار بلانا ہے، اور بلانا اس طریقے سے ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسے یا سے بلانا ہے، اس کا نام لے کے ساتھ اس کی امی کا نام لینا ہے، یا فلان ابن فلانتا، اے فلان فلان عورت کے بیٹے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب سنے گا یسمع ولا یجیبو، سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، دوبارہ کہو یا فلان ابن فلانتا، اے فلان فلان عورت کے بیٹے، فرمایا انہو یستوی جالسا، اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تیسری بار کہو یا فلان ابن فلانتا، اے فلان فلان خاتون کے بیٹے، فرمایا اب وہ آگے سے بولے گا ارشدنی رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، بتا مجھے تو کیا بتانا چاہتا ہے۔ ہم مرتے قبر میں جاتے تو پھر پتہ چلتا، تو ہاتھ ملتے رہتے کہ کاش دنیا میں پتہ چل جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتنا بڑا تحفہ دیا۔ فرمایا جب تیسری بار بلا چکے ہو اب اس سے بات کرو۔ بات کیا ہے؟ عربی میں اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اسلام کی شان۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو وہ ہندو جو ہے وہ کھڑی مورتی کو پوج رہے ہیں اور یہ لیٹی مورتی کو پوج رہے ہیں۔ یہ جو شخص کہتا ہے میں تو کہتا ہوں اس نے دین پڑھا تو کیا شاید سونگا بھی نہیں۔ یہ سکھوں کا نظریہ ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ جب یہ لمحہ آتا ہے تو مومن پہلے سے بھی ایڈوانس ہو جاتا ہے۔ اب یہ لفظ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے ان کو پتا چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، اور جنہیں نہیں آتی ان کو پتا نہیں چلے گا۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ آپ کے وصال کے بعد اگر کسی کو توفیق ہوئی اور اس نے سرکار کے حکم کے مطابق 3 بار بلا کے تجھے کہا اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، تو آپ کو فوراً پتا چلے گا اگرچہ 2 جہانوں کا فاصلہ ہے، یہ دنیا ہے اور تم برزخ میں ہو۔ فوراً فوت ہوتے ہی اس مومن کو عربی آ جاتی ہے۔ اب دیکھو نا، آج اگر میں کسی عہدے پر آپ کا انٹرویو کروں اور میں عربی میں سوال کروں کہ میں بغداد شریف سے پڑھ کے آیا ہوں، آپ کہیں کہ سوال کا پتہ چلتا تو ہم جواب دیتے، اس نے ہمیں فیل کر دیا ہے، تو یہ انصاف نہیں اس واسطے کہ ہماری بولی میں ہم سے پوچھے، تو بولی میں پوچھتا تو ہم نے جواب دے دینا تھا۔ ادھر ہے قبر کا امتحان۔ فرشتے کہتے ہیں مر ربو کا، عربی بولتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ میں تو پنجابی ہوں میری بولی میں بولو۔ اور اگر فیل ہو جائے تو رب سے کہے کہ رب میری بولی میں سوال ہوتا میں نے تو پاس ہو جانا تھا، میری بولی میں پھر میرا امتحان ہو۔ ایسا نہیں، قبر میں پہنچتے ہی اس کو عربی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے حکم دیا، مثلا بندہ گجرات میں فوت ہوا،
اور کوئی شیخ طریقت عالم حافظ قاری نہیں تھا، مگر ایمان صحیح تھا۔ سرکار فرماتے اسے بھی کہو، وہ بھی سمجھے گا۔ اذکر، یاد کر اس عقیدے کو جس پہ تیری جان نکلی ہے، آخری سانس بھی تو اس عقیدے کا وفادار تھا۔ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو نے ساری زندگی آخری سانس تک اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، تو نے آخری گھڑی تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، تو نے قرآن کو امام مانا، تو نے اسلام کو دین مانا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب باہر تم بولو گے اندر وہ بھی بولنا شروع کر دے گا، ادھر سے منکر نکیر آئیں گے اور آ کے قبر میں سوال کی نوبت ہی نہیں ہوگی، یہ اندر سے ورد میں مصروف ہوگا، اللہ ربی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے فرشتے حیران رہ جائیں گے، یہ اچھا ہے ہم نے تو ابھی پوچھا ہی نہیں، یہ جواب پہلے ہی دے رہا ہے۔ وہ باہر والے نے جو پڑھا تو اندر والے نے بھی پڑھا، یہ بت نہیں، یہ تو باہر والے سے زیادہ قابلیت والا ہے۔ باہر والے کو عربی نہ آئے تو اردو میں یاد کر اس عقیدے کو، لیکن اندر والے میں کوئی کمی نہیں۔ اب اس انداز میں جب اس نے پڑھا تو سرکار فرماتے ہیں ایمان بالغیب جو ہمارا ہے، وہ فرشتے رب سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ اس سے پوچھا نہیں، تو اللہ فرماتا جواب تو سچا دے رہا ہے نا، تو پھر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ یہ وہ اے سی ہے جو امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں نہیں لگوا سکتی، لیکن کلمے کی برکت سے لگ جاتا ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی عجیب عظیم بات سنی تو فوراً سوال کیا، محبوب یہ آپ نے جو شرطیں بتائی ہیں، یا سے بلانا ہے، امی کا نام لینا ہے، قبر کے سرانے کھڑا ہونا ہے، تو ان میں سے جو ہے نا امی کا نام لینا ہے، یہ شرط ذرا پوری کرنا مشکل ہے ہر کسی کے لیے، کہ امی کا نام تو پتہ نہیں ہوتا سب کو، باپ کا نام زیادہ مشہور ہوتا ہے، اب ادھر مٹی ڈالی جائے امی کا نام ہی نہ آتا ہو تو پوچھنے چلے جائیں، دوسرے دن آ کے یہ بات کر لیں، یا پھر چھوڑ دیں، یا پھر باپ کا نام لے لیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ ناغا کرنا ہے، نہ پوچھنے جانا ہے، نہ باپ کا نام لینا ہے، اسی وقت چونکہ میری رحمت اسے امتحان میں مدد دینے کے لیے پہنچے گی، اور تم گھر اس کی امی کا نام پوچھنے جاؤ، پیچھے امتحان ہو جائے تو فائدہ ہی نہیں، تو پھر محبوب کیا کریں؟ فرمایا ینسبہ الی امہ حوا، اگر چھوٹی امی کا نام نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، بڑی کا تو سب کو آتا ہے، اسے حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو۔ اب اس صورتحال میں اس پر عمل کی جو شرائط ہیں وہ صرف مسلک اہل سنت پوری کر سکتا ہے۔ اب کوئی کہہ دیکھو یہ تم یہاں بھی تنگ نظری کر رہے ہو، تو میں کہتا ہوں حدیث کی شرطیں پوری نہیں ہوتی اور کسی مسئلے میں یا کہہ کے بلاؤ جو قبر میں ہے، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے فوت ہوا، اسے ان کے دین ختم ہو جاتا ہو، وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کریں؟ اور جو قبر والے کو بت سمجھیں، جامد سمجھیں، وہ اس پہ عمل کیا کیسے کریں؟ اس پہ عمل سید خود لیتے ہوئے پہلے 7.5 صدیوں میں ہر قبر کے پاس جا کر یہ کہا جاتا رہا، اور اب یہ متروک ہو چکا ہے۔ 2-4 کتابوں میں نہیں، یہ حدیث 20 کتابوں میں ہے، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی
شروحات کے لحاظ سے تقریباً 100 صفحے پر اس کی بات کی ہے، اور ہم بے خبری میں اگر نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکیں اور نہ خود جو ہمارے دین کا وہ فائدہ ہے کہ جو اور تو کوئی اس جہان میں رابطہ کر ہی نہیں سکتا، نہ سگنل آتے ہیں نہ لائن ملتی ہے، یہ انہی کی ملتی ہے جن کی لائن مدینہ منورہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم ان کے مشن کے سپاہی ہیں اور انشاءاللہ اسی مسلک امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر چلتے ہوئے آخری سانس تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے ہم شاہ صاحب کے بھائیوں کے صاحبزادگان پیر سید اویس شاہ صاحب، پیر سید عثمان شاہ صاحب، دیگر صاحبزادگان، ہم ان کے خادم ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔